طوفان نوح بہت ہی بھینکر خطرناک سب کچھ تباہ و برباد کر دینے والا طوفان نوح تھا۔ سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی اور کشتی میں سوار کے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں تقریباً 42 جگہوں پر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب بتوں اور آگ اور سورج کی پوجا کرنے لگے، اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراش کر بت بناتے، مٹی کا بت بناتے، مورتی بناتے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ مٹی اور پتھر کی مورتی خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں بھیجا، اس زمانہ میں لوگوں کی عمر بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں ہدایت دیتے رہے، واعظ کرتے رہے، لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، طوفان آئے گا جس میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، تم سب کے سب ختم ہو جاؤ گے۔ مگر کسی نے اس بات پر اعتبار نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ہدایت کرتے، لوگوں سے کچھ کہتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، کپڑا اوڑھ لیتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے رہے کہ لوگو اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش فرمائے گا کہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال اور دولت دے گا، بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی سے ایک دن تم اٹھائے جاؤ گے اور پھر قیامت میں اسی کے روبرو ہوگے، تو یعنی زندہ کیے جاؤ گے۔ لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تو تم کو کچھ نہیں مانتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا ہوں، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ ان لوگوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا عذاب آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں
ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنائی۔ جب کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم کے سردار کے لوگ ان کے نزدیک سے، ان کے پاس سے جب گزرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالی کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کشتی میں سوار ہونے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھوں میں ہے، جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں اس طوفان سے، اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں ایک پانی کی لہریں اٹھی اور ان دونوں کے درمیان اتنا زبردست لہر آیا کہ وہ ڈوب گیا، سارے لوگ ڈوب گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور کشتی میں جو سوار تھے اس کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ آسمان سے پانی برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ طور سے، جودی پہاڑ سے ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، اے اللہ، میرا بیٹا بھی ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت اور ان کی قوم دنیا میں بسی، اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے چلے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کی اطاعت کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانی لہروں سے نکلتی ہوئی جودی پہاڑ کو لگی۔ وہ دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی۔